نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم صحابی رسول عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کریں گے۔ یہ 3 جنریشنز ہیں۔ ایک ان کے والد عاص بن وائل، جس کا شمار مستہزئین میں ہوتا ہے۔ بہت سے کفار جو ہیں، جو دشمن بھی رہے، جنہوں نے دشمنی کی بھی، مثلاً بہت لیٹ تک ابو سفیان نے دشمنی کی ہے، لیکن ان کا شمار مستہزئین میں نہیں تھا۔ عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل، یہ ایک کیٹیگری کے لوگ تھے۔ عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ابی معیط، یہ جو تھے یہ ایک کیٹیگری کے لوگ تھے، اور یہ تھے مستہزئین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے۔ تو عاص بن وائل وہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے اس نے پیسے دینے تھے، اور وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، وہ لوہار صحابی تھے، اور وہ اپنے پیسے مانگنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تم وہ جو دین تم نے اپنایا ہے اس کو چھوڑو، تو میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤں تو میں پھر بھی تب بھی میں دین جو ہے دوبارہ یہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو کیا یہ ہونا ہے دوبارہ زندگی؟ تو پھر ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گا میں دوبارہ زندہ ہوں گا، پھر بھی میرے پاس مال اور بیٹے ہوں گے، پھر آنا، پھر میں دیکھوں گا، پھر میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ یعنی اس قسم کے استہزائیہ اور یعنی اپنی پوزیشن کو اور اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے اس طرح کی ظالمانہ جو طریقے تھے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور عاص بن وائل کے بیٹے 2 تھے، عمرو بن العاص اور ہشام ابن العاص۔ ہشام ابن العاص جو ہیں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے ہجرت حبشہ کی، پھر اس کے بعد یہ واپس آئے، پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور انتہائی ایک یہ شروع میں ان کو قید بھی رکھا گیا، اور پھر کفار کی طرف سے پھر یہ ہے کہ یرموک کے دن یہ شہید ہوئے، ہشام بن ابو العاص۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں نے، کنٹمپریری لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے مراد عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ راجح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کی بات کی تھی، عمرو بن العاص اور ہشام ابن العاص۔ تو کسی نے ایک مرتبہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے بھائی؟ تو انہوں نے کہا، عمرو بن العاص نے، کہ یرموک کے دن ہم دونوں نے شہادت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعا قبول ہو گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں چھوڑ دیا، یعنی مجھے شہادت نہیں نصیب ہوئی۔ مراد ان کی یہ تھی کہ پھر دیکھ لو کہ کون زیادہ افضل ہے۔ اور ہشام جو ہیں وہ چھوٹے بھائی تھے عمرو بن العاص کے۔ ان کا نام عمرو تھا، کنیت ابو عبداللہ اور ابو محمد تھی، دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ والد کا نام عاص، والدہ کا نام نابغہ۔ اور اسلام سے پہلے ان کا جو قبیلہ ہے یہ بنو سہم تھا، اور بنو سہم زمانہ جاہلیت ہی سے بڑا معزز قبیلہ چلا آ رہا تھا، اور قریش کا سیاسی نظام جو ہے وہ اسی خاندان کے حصے میں تھا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں ساری وارز کی تیاریاں وغیرہ تھیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ کس طرح یہ مربوط ایک قبائلی نظام تھا کہ مختلف قبائل کو دیے ہوئے تھے، ڈیلیگیٹ کیے ہوئے تھے کام، اور وہ ایک ٹیم ورک تھا نا، تو اسی لیے یہ قبائلی نظام جو ہے بغیر کسی ایک پراپر ٹاپ کی حکومت کے، تو یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ پنپ رہا تھا، چل رہا تھا۔ تو بہرحال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو یہ اسلام دشمنی میں پیش تھے، اور مسلمانوں کا جو پہلا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ گیا تو قریش نے جو اپنا ایک وفد بھیجا تھا نا کہ حبشہ سے نجاشی سے لوگوں کو نکال کے لے کے آؤ جو مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے پاس چلے گئے ہیں پناہ گزین بن کر، تو عمرو بن العاص کو بھیجا گیا تھا، اور ساتھ ایک اور تھے۔ بہرحال عمرو بن العاص جب حبشہ پہنچے تو انہوں نے نجاشی کو ہر طرح سے منت سماجت بھی کی، خراج بھی دیا، تحفے تحائف بھی دیے کہ کسی صورت مسلمانوں کے خلاف اس کو ابھارا جائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے عقیدے
عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو پھر ان ساری چیزوں کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نجاشی تو مسلمان ہو گئے، لیکن عمرو ابن العاص کی ساری کوششیں اس وقت ناکام ہوئیں. غزوہ خندق کے دن بھی جب سارا عرب مسلمانوں کے خلاف امڈ آیا تھا تو عمرو ابن العاص مشرکین کے ساتھ تھے، اور پورا زور انہوں نے تب بھی صرف کیا کہ کسی صورت خندق کو کراس کیا جائے اور مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے. پھر خندق کے بعد ان کے دل میں اسلام کی جگہ بننی شروع ہو گئی، یہ اسلام سے متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور کیونکہ ذہین تھے، بہت ذہین تھے، اتنے ایلوکوینٹ تھے کہ لیٹر آن جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی انسان کو دیکھتے تھے نا کہ جو سٹیمر کرتا تھا، ذرا وہ ہکلا کر بولتا تھا یا وہ گفتگو میں اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اور عمرو ابن العاص کا خالق ایک ہی ہے. یعنی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمرو ابن العاص کو بھی پیدا کیا، تخلیق کیا، اور وہ اس کو صلاحیتیں دیں گفتگو کی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. تو اس طرح سے ان کی ایک نون تھی، ان کی ایلوکوینس اور ان کا ایکیومن. یہ دور جاہلیت ہی میں داہیت قریش کہلاتے تھے، یعنی قریش کا سب سے ذہین، سب سے ایک جیسے ہوتا ہے نا سورما قسم کا انسان، تو وہ ہیں. بہرحال غزوہ خندق کے بعد ان کا اپنا بیان ہے کہ غور و فکر سے اسلام کی حقیقت مجھ پر ظاہر ہونے لگی اور اس سے میرا دل متاثر ہونے لگا، اور میں نے مسلمانوں کی مخالفت سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی شروع کر دی. قریش نے اس کو محسوس کیا اور اس کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا. اس نے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دی. میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ ہم حق پر ہیں یا فارس اور روم والے؟ اس نے کہا ہم ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ ان کو زیادہ عیش اور نعمتیں میسر ہیں یا ہم کو؟ تو اس نے کہا کہ ان کو. تو میں نے کہا کہ اگر اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے تو ہماری حق پرستی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو پھر وہ کس کام آئے گی؟ پھر یہ تو انصاف نہ ہوا جب کہ ہم دنیا میں بھی باطل پرستوں کے مقابلے میں تنگ حال رہے ہیں اور دوسرے عالم میں بھی بدلے کی کوئی امید نہ ہو. اب دیکھیں سب سے پہلا جو ایک ایسے ذہین فتین انسان کے ذہن میں آیا ہے نا وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک اٹھا ہے سوال کہ اس دنیا میں تو ہمیشہ ہر چیز آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا ہر چیز کا، تو پھر وہ کوئی اور عالم ہے ہی نہیں کہ جہاں آپ کو کہیں کوئی چیز ملے یا کوئی آپ کو کمپنسیشن دی جائے یا کوئی عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں. بہرحال غزوہ خندق کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا تھا، اور خود ان کا بیان ہے جب ہم لوگ غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو میں نے قریش کے ان اشخاص کو جو مجھے مانتے تھے اور میری بات سنتے تھے جمع کر کے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگ یقین جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمام باتوں پر سر بلند ہوگی، اس میں کسی انکار کی کوئی گنجائش نہیں. میری ایک رائے ہے، تم اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ نجاشی کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں. تو اگر ہماری قوم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو ہم نجاشی کے پاس ہی ٹھہرے رہیں گے، وہیں رک جائیں گے، اور اگر ہماری قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہو گئی تو پھر ہماری اپنی قوم ہے، ہم واپس آ جائیں گے، ہمیں تو ویسے ہی وہ پسند کرتے ہیں. تو لوگوں نے ان کی رائے کو قبول کیا، پسند کیا. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ تحفے اکٹھے کرتے ہیں نجاشی کے لیے، اور انہوں نے پھر نجاشی کو عربوں کے ہاں سے چمڑا بہت پسند تھا اور سکنز اور کھالیں اس کو بہت پسند تھیں، تو کہتے ہیں کہ بڑی ہم نے اکٹھی کی. ٹھیک ہے، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، عمرۃ القضاء ہو گئی ہے، کیونکہ ایونچولی جب اسلام کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو وہ وقت آ گیا ہوا تھا سن 8 ہجری کے اوائل کا. ٹھیک ہے، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ ہی یہ گئے ہیں، تو یہ سن 5 ہجری کے بعد سے لے کر سن 8 ہجری کے شروع تک ان کی یہ جو کشمکش ہے اور یہ ساری ایفرٹ ہے یہ جاری رہی ہے. تو یہ نجاشی کے پاس گئے. انہی دنوں میں عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ یہ بھی نجاشی کے پاس آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آئے ہوئے تھے کہ جس میں نجاشی نے آن بہاف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کروانا تھا سیدہ ام حبیبہ کا رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
تو انہوں نے جب دیکھا عمرو بن امیہ کو باہر کھڑے ہوئے تو اندر نجاشی کے پاس گئے، اور نجاشی نے بڑا ان کو ویلکم کیا، بڑے پسند کرتا تھا نجاشی ان کو، تو ویلکم کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا عمرو بن امیہ کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کا سر قلم کر دوں تاکہ میں بدلہ لے لوں وہ جو ہمارے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے اتنے عرصے سے۔ کہتے ہیں یہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نجاشی کو یہ کہوں گا۔ تو نجاشی کے دربار میں گئے اور حسب معمول اس کو سجدہ کیا، اس نے خوش آمدید کہا اور پوچھا میرے لیے اپنے ملک سے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور بہت سا چمڑا تحفے میں لایا ہوں، اور جو چمڑا لے کر گیا تھا وہ اس کو پیش کیا تو نجاشی نے بہت پسند کیا۔ پھر میں نے وہاں پہ کھڑے کھڑے مانگ لیا عمرو بن امیہ کو کہ یہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے حوالے کر دیں، اس نے ہمارے شرفاء اور معززین کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نجاشی یہ درخواست سن کر اتنا غضبناک ہوا کہ اپنا ہاتھ کھینچ کر اس نے زور سے اپنی ناک پر مارا، اتنی زور سے مارا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ جائے گی، اور کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں شدید شرمسار بھی ہوا اور میں خوف زدہ ہو گیا اس کے ری ایکشن سے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ تو پھر میں نے عرض کی کہ اے بادشاہ، اگر میں سمجھتا کہ آپ کو یہ درخواست ناگوار ہوگی تو میں نہ کرتا۔ تو وہ بولا کہ تم مجھ سے اس شخص کے قاصد کو قتل کرنے کو کہہ رہے ہو جس کے پاس وہ ناموس اکبر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تو میں قتل کرنے کے لیے اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ کیسی درخواست ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے بادشاہ کیا واقعی؟ تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ واقعی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، یہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ عمر تمہاری حالت قابل افسوس ہے، میرا کہنا مانو اور اس کی پیروی کر لو، خدا کی قسم وہ حق پر ہے، وہ اپنے تمام مخالفوں پر غالب آئے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر پر غالب ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا پھر اس کی طرف سے آپ مجھ سے اسلام کی بیعت لے لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واحد انسیڈنٹ ہے کہ جب ایک تابعی نے ایک صحابی کو مسلمان کیا ہے، کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہے نا، نجاشی کا شمار تابعین میں آتا ہے، کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمرو بن العاص تو بعد میں اتنے ایک جلیل القدر صحابی بنے ہیں، تو یہ وہاں مسلمان اسی وقت ہو گئے نجاشی کے دربار کے اندر، اور پھر ایسے سچے مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں میں دربار سے نکلا، اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا تو میرے تو سارے خیالات پلٹ چکے تھے، تو میں نے اپنے ساتھیوں پر کوئی بھی بات ظاہر نہیں کی، اور میں وہیں سے انہیں وہیں چھوڑ کے میں نکل پڑا مدینہ جانے کے لیے۔ اور راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ تینوں پہنچے اور پہلے خالد بن ولید نے بیعت کی، پھر کہتے ہیں کہ میں نے قریب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کروں گا لیکن آپ میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر بیعت کر لو، اسلام اپنے سے قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے ما قبل کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے بیعت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد یہ مکہ گئے واپس، اور پھر یہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ ہجرت کر کے تو مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خالد پر اور مجھ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ یہ بہت وار کے جاننے والے لوگ تھے اور وار ٹیکٹکس جاننے والے لوگ تھے، بڑے ایکسپیرینسڈ، اور یہ اس وقت ابھی نوجوان ہیں، یہ مڈ 30s ہیں ان کی ایجز بتائی جاتی تقریباً اس وقت جب یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے سریہ ذات السلاسل میں بھیجا، اس میں ان کو کمانڈر بنا کر بھیجا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا آرمر، اپنا جنگ کی یونیفارم پہن کے آؤ، پھر یہ پہن کے آئے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی دے گا انشاءاللہ اور تمہیں بہت سا غنیمت بھی دے گا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا نعم المال الصالح للرجل الصالح،
کہ جو اچھا حلال جائز مال ہوتا ہے وہ ایک اچھے انسان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گواہی ہے. ایک تو وہ کہ آس کے دونوں بیٹے مومن ہیں، اور دوسرے یہ گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الرجل الصالح قرار دیا ہے باقاعدہ. بہرحال سریہ ذات السلاسل میں یہ گئے، 200 لوگ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جا کر وہاں دیکھا تو ان کو دشمن زیادہ معلوم ہوا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ کچھ اور لوگ بھیج دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور لوگ بھیجے ان میں ابو عبیدہ بن جراح، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ شامل تھے. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ کوئی اختلاف نہیں کرنا ان کے ساتھ، عمرو بن العاص کے ساتھ. جب وہاں پہنچے، نماز کا وقت ہوا، تو ایز اے سینئر صحابی اینڈ اے وارئر اینڈ اے جنرل اینڈ سابقون الاولون، ابو عبیدہ بن جراح آگے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. تو عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا، میں امیر ہوں اس لیے کہ میں آیا ہوں یہاں پر، آپ تو میرے ساتھ آئے ہیں نا، میرے پیچھے آئے ہیں مجھے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، تو امارت تو میری ہے، امامت میرا حق ہے. تو حضرت عمر کو برا بھی لگا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے تم ہی نماز پڑھاؤ. اور اسی جو ہے زمانے کی بات ہے، یعنی اسی سریے کی بات ہے کہ جب ان کو احتلام ہو گیا تھا، اور شدید یہ سردی کی راتیں تھیں جب یہ لوگ نکلے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھائی تھی، اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ عمر نے ایسے کیا ہے. تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا وہ پانی ٹھنڈا ان دنوں میں ہو جایا کرتا تھا، وہ یہ شدید سردی تھی کہ جس میں بکٹ کے اوپر برف جم جاتی تھی، اتنی شدید. تو میں نہاتا تو میں ہلاکت میں پڑ جاتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش رہے. تو یہ ایک صحابی کا، جو صحابہ کے اجتہادات لسٹ کیے گئے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، جو صحابہ نے اجتہادات کیے ہیں ان میں سے ایک اجتہاد یہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا. پھر اس کے بعد ایک اور سریہ صبا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا. اور سوا جو ہے وہ بنو حذیل کا ایک صنم کدا تھا، اور اس کو گرانے کے لیے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے مجاور نے پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں. تو اس جواب پر اس نے مدافعت کرنے کے بجائے جواب دیا کہ تم اس کو نہیں گرا سکو گے، یہ خود اپنی حفاظت کر لے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم اب تک کسی وہم اور باطل پرستی میں مبتلا ہو جس میں سننے اور دیکھنے تک کی طاقت نہیں، وہ روک کیا سکتا ہے؟ یہ کہا اور اس کو گرا دیا. اور پھر مجاور سے بولے کہ دیکھ لی اس کی طاقت. تو مجاور جو ہے وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو عمان کے جو حکام تھے عبید اور حدیر کے پاس خط لے جانے کی جو خدمت ہے وہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سپرد ہی ہوئی تھی، اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو وہیں کا عامل بنا دیا تھا، اور وہیں پر تھے عمرو بن العاص جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اور بہت ہی یہ خط پڑھ کر تو غمگین ہوئے اور پھر روتے رہے، اور یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے. پھر فتنہ ارتداد میں جو ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو حالات ہیں ان میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا تھا کہ کس کس طرح کا ارتداد ہوا تھا. تو مدعیان نبوت کا جو فتنہ اٹھا اس وقت عمرو بن العاص عمان ہی میں تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اطلاع دی اور ان فتنوں کے دبانے کے لیے ان کو مختلف جگہوں پر بھیجا. اور انہوں نے جس طریقے سے خلافت کے جو دربار ہے اس سے جو احکامات آتے تھے، جو ڈیوٹیز ان کو ملتی تھیں، ان کو بہت دل و جان سے اور سچی خیر خواہی کے ساتھ یہ سر انجام دیتے رہے ہیں. پھر فتوحات شام میں فتنہ ارتداد کے بعد آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا خالد بن ولید کے ہم نے سارے اس میں حالات زندگی میں پڑھ لیا تھا رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر صدیق نے عراق اور شام کی طرف توجہ کی تھی سن 13 ہجری میں. تو عمرو بن العاص جو اس وقت عمان میں تھے ان کو لکھ بھیجا کہ اب میں تم کو عمان سے ہٹا کر ایسے کام میں لگانا چاہتا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا ایک تیر ہوں
اور آپ اس کے بعد اس کے تیر انداز ہیں، اس لیے آپ کو اختیار ہے جدھر چاہیں مجھے پھینکیں۔ اچھا، یہ ہوتی ہے سمعنا و اطعنا کہ آپ کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ آپ بڑے پرسکون انداز سے آپ گورنری کر رہے ہیں اور آپ کو اس گورنری سے ہٹا کر آپ کو میدان جنگ میں بھیجا جا رہا ہے، اور آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایشو نہیں ہوتا، اور آپ وہاں سے ہٹ کر جدھر آپ کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کو یہ ہو کہ میں اب اس عہدے پر بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے سوا کوئی اور ادھر نہ بیٹھے نہ، اسی لیے ویسے بھی ایک جو مینجمنٹ کا اور اداروں کے جو ہے نا کامیابی سے چلنے کا ایک اصول یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر شفلنگ ہوتی رہنی چاہیے ڈیوٹیز کی، کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایک جگہ پہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا تو اس کو وہاں سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اگر اس کے جیسا یا اس کے جتنا کیپیبل اور کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کوئی ایک چلتی ہوئی کشتی کو خامخواہ کا طوفان میں گھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آپ کا ہیڈ ایسا کرتا ہے تو پھر آپ کو اس پر کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ایک تیر ہوں اور آپ اس کے تیر انداز ہیں، اس لیے جدھر چاہیں مجھے پھینکیں۔ تو چنانچہ عمان سے واپس بلا کر فلسطین کی مہم پر ان کو مامور کر دیا گیا۔ اب یہ وہ دن ہے کہ جب مسلمان ادھر سے خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، یزید بن ابو سفیان اور یہ سارے جنرلز جو ہیں یہ امڑ کے آئے ہوئے ہیں سارے شام اور فلسطین کے اوپر، اور ہرقل جو ہے وہ بھی اپنی پوری تیاری کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ سیریا ہاتھ سے نکل گیا تو میں بہت محدود ہو جاؤں گا، مجھے بہت بیک آف کرنا پڑے گا اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہوگی۔ تو ایسے میں وہ بھی اپنی پوری تیاریاں کر رہا تھا۔ بہرحال پھر مارکے ہوئے، اجنادین کا مارکہ، پھر اس کے بعد دمشق کی فتح کا، پھر فحل کا، پھر یرموک کا مارکہ، اور پھر فلسطین کا کچھ حصہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دمشق سے قبل وہ فتح کر چکے تھے، درمیان میں دمشق، فحل اور یرموک کی مہموں کی طرف بھیج دیا گیا، تو فلسطین کی مہم ناتمام رہ گئی تھی، اس لیے یرموک سے فارغ ہو کر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پھر فلسطین کی طرف تشریف لے گئے اور بہت آسانی سے فتح کر کے یہ سارا سلسلہ مکمل کر لیا۔ لیکن ابھی فلسطین کا سب سے بڑا شہر ایلیا یعنی بیت المقدس باقی رہ گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہرقل کدھر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو ملا تھا؟ وہ ایلیا میں تھا، اور وہ نظر پوری کرنے آیا تھا کہ میں پیدل بیت المقدس جاؤں گا، یہ جو ایران کے مقابلے میں اس کو فتح ہوئی تھی تو وہ نظر پوری کرنے کے لیے، اور ایلیا میں پھر اس کو خط ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی اسی کے پاس تھا، ہرقل کے پاس، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے مقامات لینے کے بعد عمرو بن العاص نے رومی سپہ سالار ارطبون کو خط لکھا اور اس نے جواب دیا کہ اجنادین کے علاوہ اب فلسطین کا ایک چپا بھی آپ نہیں لے سکتے۔ تو اس جواب کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ساتھ پہنچ گئے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی، اور ایک اندر پادری تھا سیفرونیس، اس نے ہتھیار ڈلوائے اور اس نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ آ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے آ کر معاہدہ لکھیں۔ تو پھر ان کی اس خواہش کی تکمیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا سفر کیا، صلح نامہ لکھوایا، اور شام کا یہ متبرک شہر جس کو انبیاء اور رسل علیہم السلام کے آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور شام پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد طاعون کی وبا پھیلی جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ امواس اس چھوٹی سی بستی کا نام تھا کہ جہاں سے یہ سلسلہ طاعون کا شروع ہوا تھا، اور اتنا یہ سخت تھا کہ شام، عراق، مصر، ہر طرف یہ وبا پھیلی اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، اتنے قیمتی صحابہ کرام اور ان کے پورے گھرانے جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے۔ اس موقع پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جو ٹیکنیک استعمال کی اس کو آج کی دنیا کوارنٹین کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے سب کو ان بستیوں سے نکال کر، فوجوں کو نکال کر پہاڑوں میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا اس بستی کے اندر سے نکل جاؤ، پھر کچھ عرصہ سب وہیں پر رہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ وبا جو ہے اس کے اثرات ختم ہوئے، اور پھر یہ لوگ جو ہیں واپس ادھر آ کر آباد ہوئے۔
ابو عبیدہ بن جراح بھی اسی میں شہید ہوئے تھے، معاذ بن جبل شہید ہوئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھر کے 40 افراد سمیت ان کے بیٹوں کے. پھر اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ہی بات ڈالتے ہیں کہ اب یہ کر لو. تو فتوحات مصر کی ان کے دل میں ایک خواہش اور ارادہ پیدا ہوا. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا کہ آپ مجھے 6 مہینے دے دیں اور مجھے پیش قدمی کی اجازت دے دیں تو میں آپ کو مصر فتح کر دیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع میں ذرا پس و پیش کی، اور وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ شام کی مہم سر کرنے کے بعد ابھی اسلامی فوجوں نے دم بھی نہیں لیا تھا، کوئی ریسٹ نہیں کیا تھا، اور دوسرے جو مقوقس ہے نا، جو مصر کا بادشاہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ بھیجی تھیں، دلدل خچر بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چوم کے آنکھوں سے لگا کے ہاتھی دانت کے باکس میں اس نے کر دیا تھا محفوظ، اور وہی ملا پھر مصر کی ایک خانقاہ سے ایگزیکٹ، وہ نکل آیا وہ اس کا، کیونکہ محفوظ کیا ہوا تھا. اس کے برعکس جو خسرو ہے اس نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ساری جو حرکت تھی نا، تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس خبیث نے اپنی، یعنی یہ جو بادشاہت ہے وہ اس نے بہرحال بچا لی ہے. اب مقوقس جو ہے یہ زیر نگین تھا، یعنی یہ انڈر تھے رومنز کے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. اب یہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا مقوقس، اور یہ مسلمانوں کا جو ایک طاقت ہے اور جو جوش و جذبہ ہے اس کو دیکھ کر یہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہ جنگ نہیں چاہتا تھا. لیکن ہرقل نے اس کو پھر صلح کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس طرح کے کئی پھر ہوتے چلے گئے، کئی واقعات ہوئے، اور پھر بالآخر سارے کا سارا جو مصر ہے وہ بھی فتح ہوا. اس میں ایک جو فسطاط کا معرکہ ہے، جہاں پر فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، اور فسطاط انہوں نے ایک شہر آباد کیا تھا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، اور کیونکہ وہ خیمے 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 تھے تو اس لیے اس کو شہر کو فسطاط ہی کہنے لگ گئے تھے. وہ اب بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کیپٹل بنایا تھا فسطاط کو. اور اب بعد میں جو مملوکس آئے، مملوکس یا فاطمد، تو انہوں نے پھر قاہرہ بنایا، اور فسطاط کا جو شہر ہے وہ قاہرہ کے اندر ہی آ گیا. اور جو علاقہ فسطاط کا تھا اس میں آج بھی مسجد عمرو بن العاص ہے، اور وہیں ان کی قبر بھی بتائی جاتی ہے. بہرحال یہ جو علاقہ ہے یہ عین شمس کا علاقہ تھا. یہاں پر انہوں نے، یہ بہت ضروری تھا اس کو تسخیر کرنا، اور بہرحال اس کے محاصرے میں مہینوں لگ گئے، اور پھر انہوں نے پیچھے سے کمک منگوائی. حضرت عمر بھی اینگزائٹی تھی ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنا عرصہ وقت بہت گزر گیا تھا. تو پھر حضرت عمر نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کے پیچھے. بہرحال پھر یہ فتح ہوا یہ جگہ بھی. پھر ابھی اسکندریہ باقی تھا، الیگزینڈریا، اور الیگزینڈریا کے پیچھے وہ ہے دریا ہے نیل کا، اور یعنی وہ پورٹ تھی اور اس کو لینا بہت ضروری تھا. اور کہتے ہیں کہ شروع میں عمرو بن العاص نے جب مصر فتح کر لیا تو الیگزینڈریا کو کیپٹل بنانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس کی جغرافیکل پلیسمنٹ دیکھی کہ یہاں پر تو سی کی سائڈ سے دشمن کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اس کو کیپٹل بنانا جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں، تو پھر اس لیے فسطاط کو کیپٹل بنایا تھا. تو پھر سکندریہ بھی فتح ہوا، اور مقوقس جو پہلے سے ہر موقع پر صلح کی ایک ڈھونڈنا چاہتا تھا پہلو، تو اس نے الیگزینڈریا والوں کو کہا کہ ہرقل تو اپنے دارالسلطنت سے یعنی سیریا سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور انہوں نے ہی بھگایا اس کو، مسلمانوں نے بھگایا اس کو. تو ہم اب اگر کریں گے نا لڑائی تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا. تو اس کے جواب میں الیگزینڈریا والوں نے مقوقس کو بہت گالی گلوچ کی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، اور انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں. بہرحال ہرقل جو ہے وہ اس موقع پر جب اس نے یہ دیکھا نا کہ آ گئے ہیں
یہ مسلمان الیگزینڈریا تک، تو اس نے کہا کہ میں اب ان کو نا ونس اینڈ فار آل ان کا قصہ تمام کرتا ہوں، ان کو ختم کرتا ہوں، اور میں خود جاتا ہوں، میں خود لیڈ کرتا ہوں. کبھی اس کا کوئی داماد جا رہا ہوتا تھا، کبھی اس کا کوئی بھائی جا رہا ہوتا تھا، اور ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہوتے چلے جا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رومنس کو دیکھیں نا، ان کے کرونیکلز اور ان کی ہسٹری پڑھیں، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاں نہیں، مسلمانوں کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، وہ یہ عوامل ہوئے تھے، تو یہ اس لیے یہ موسم بن گیا تھا، فلان ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے عوامل بھی، وہ تدبیر اور پلاننگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. جو مسلمانوں کے موافق ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پلان کر رہے ہوتے ہیں. اور اس موقع پر کیا ہوا کہ ہرقل مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی. اور آپ سوچئے کہ وہ بندہ جس نے کہا تھا کہ اگر میں جا سکتا مدینہ تو میں اس کے پاؤں دھو کے پیتا، یہ وہی ہرقل ہے. لیکن جب اس کو ہدایت نہیں آئی تو کس طرح وہ پھر کفر میں آگے سے آگے گزرتا چلا گیا، جانتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ نہ مسلمان ہوا اور نہ ہی وہ اسلام دشمنی سے باز آیا. تو ایک کچھ جو انٹرسٹنگ کچھ واقعات ہیں، مثلا الیگزینڈریا کی جو فتح ہے اس میں ایک تھے مسلمہ بن مخلد، صحابی تھے، بھاری بھرکم انسان تھے، اور حملہ کرتے وقت وہ نہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، اور وہ جو رومی جس کے خلاف یہ مقابلہ کر رہے تھے تو اس نے انہیں پچھاڑ دیا. تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کو کھینچ کے واپس لے کر آئے، بچا لیا بہرحال. تو عمرو بن العاص کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے نا ذرا ڈانٹ کے کہا کہ ایسے لوگوں کو میدان میں آنے کی ضرورت کیا ہے. تو مسلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو بڑا ناگوار گزرا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان رومیوں کو جوش میں دباتے ہوئے قلعے کے اندر تک چلے گئے. دیر تک قلعے کے اندر لڑتے رہے، لیکن پھر رومیوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو وارڈ آف کیا اور قلعے سے باہر نکالا. عمرو بن العاص، مسلمہ بن مخلد اور ایک عمرو بن العاص کا غلام، اور یہ 3-4 لوگ جو ہے نا یہ اندر ہی رہ گئے. اور جو ان کا کمانڈر تھا اس کے سامنے پیش کیے گئے. اور اب اگر وہاں پر یہ بات کھل جاتی کہ یہ ان کا امیر ہے، یہ ہے وہ عمرو بن العاص، کیونکہ پہچان نہیں تھی ان کو نا، تو پھر تو ان کو تو انہوں نے فوراً ختم کرنا تھا نا. تو ان کا جو غلام تھا نا اس نے ان کو نا ایک بڑے سخت الفاظ سے نا اس کو ایڈریس کر کے تو ان کو ڈانٹا کسی بات پر، کہ تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ امیر ہیں، یہ عمرو بن العاص ہیں. اور مسلمہ بھی جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، اور عمرو بن العاص نے ان کو ڈانٹا بھی تھا. تو وہاں پر جو بھی پھر مقابلہ ہوا وہ پھر مسلمہ بن مخلد نے کیا، اور عمرو رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ امیر ہیں، آپ کو کوئی صدمہ پہنچا تو فوج کا بڑا برا حشر ہوگا، لہٰذا مجھے جانے دیجئے. اور ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ ایک دفعہ اب میں کم از کم اپنے آپ کو پروف تو کروں. تو بہرحال عمرو بن العاص بھی نادم تھے ان کو ڈانٹنے پر. تو یہ بیچ میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں. جب مسلمہ نے اس کو زیر کر لیا اس رومی کو، تو اس کے بعد عمرو رضی اللہ عنہ نے مسلمہ سے معافی مانگی، اور مسلمہ نے نہایت خوش دلی سے معاف کر دیا. بہرحال پھر سکندریہ کا جو محاصرہ ہے یہ 2 سال تک ایکسٹینڈڈ رہا، اور 2 سال کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگزائٹی آپ سوچیں پیک پہ پہنچی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر ان کو خط لکھا. انہوں نے کہا تم لوگ بھی رومنز کی طرح کھانے پینے کے شوقین اور عادی ہو گئے اور آرام طلب ہو گئے ہو، ورنہ یہ کیا بات ہے کہ 2 سال سے تم لوگ محاصرے کیے ہوئے ہو اور تم لوگوں سے ایک شہر فتح نہیں ہو رہا. تو پھر جب یہ خط آیا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فوج کو یہ خط سنایا، اور اس خط نے لوگوں میں نیا جوش پیدا کیا. تو لہٰذا کبھی کبھی بڑی سخت ڈانٹ جو ہے وہ بھی انسان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فوجیں مصر میں آرام طلب ہو گئی تھیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت عمر کا وہ جو ایک ان کی نا اس سے ان کی ایک طرح کی بیٹری جو ہے وہ چارج ضرور ہوئی. اور پھر اس کے بعد عبادہ بن صامت کے نیزے پر جو بڑے رتبے کے صحابی تھے، عمرو بن العاص نے اپنا امامہ لٹکا کر ان کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ یہ علم لیجئے اور آپ اس فوج کے سردار ہیں. اور عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ پہلے ہی حملے میں رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کو خشکی اتری، جدھر راہ ملی بھاگ نکلے. اور عمرو بن العاص نے 1000 آدمی متعین کر کے خشکی کی سمت رومیوں کا تعاقب کیا. ادھر وہ تعاقب میں مصروف تھے اور رومیوں نے ادھر سے بحری راستے سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا.
اور انہیں جس قدر مسلمان ملے بے دریغ قتل کیے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو تعاقب چھوڑ کر لوٹ پڑے۔ رومیوں کا یہ ایک اتفاقی حملہ تھا، ویسے ان کی قوت ٹوٹ چکی تھی۔ تو یہ کچھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو شہادت کے جذبے پر فائز کرنا تھا، تو یہ ایک بحری حملہ وہ جاتے جاتے ایک کر گئے اور اس میں مسلمانوں کو یہ قتل کر گئے۔ پھر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن العاص نے بھیجا مدینہ کہ تاکہ خوشخبری دیں فتح کی کہ مصر فتح ہو گیا ہے۔ وہ ٹھیک دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے اور سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی ادھر سے گزر رہی تھی، تو اس نے ان سے مسافرانہ شکل میں دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ بن خدیج، عمرو بن العاص کا قاصد۔ اس نے فوراً حضرت عمر کو اطلاع دی، آپ نے طلب کیا اور ان کے پہنچتے یعنی طلب کیا، اور اس سے پہلے کہ معاویہ خود پہنچتے حضرت عمر کے پاس، وہ خود نکل آئے اور حضرت عمر اور جا کے تو ان سے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا نے کامیاب کیا ہے۔ اور یہ خوشخبری سن کر اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منادی کرائی مسجد نبوی میں، اور تمام مسلمانوں کے سامنے خود معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ کی زبانی سے فتح کے حالات سنوائے، اور پھر ان سے پوچھا کہ تم سیدھے مسجد میں کیوں چلے گئے، یعنی سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے خیال کیا کہ آپ آرام فرماتے ہوں گے۔ جواب دیا، کیا میں دن کو سو کر رعایا کو تباہ کر دیتا؟ بہرحال مسلمانوں کا جو طریقہ رہا ہے، ہر شہر کی فتح کے بعد، چاہے وہ بزور شمشیر جو ہیں تلوار کے زور پر وہ فتح ہوئے ہیں، شہر کے امن و امان میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ عام آبادی میں سے نہ کسی کو قتل کیا جاتا تھا، نہ قید کیا جاتا تھا، بلکہ جزیہ اور خراج جو ہے وہ متعین کر دیا جاتا اور مکمل امن و امان ہو جاتا۔ اور ہر جگہ پر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق اور مسلمانوں کی ایک وہ جو پروٹیکشن اور سیکیورٹی وہ دیتے تھے، اس کی وجہ سے پھر وہ جو لوگ تھے نا، وہ اپنے پرانے حکمرانوں سے زیادہ مسلمانوں کو پسند کرنے لگ جاتے تھے۔ یہی حال ادھر بھی تھا عراق والی سائڈ پہ، جہاں جہاں خالد بن ولید جایا کرتے تھے۔ پھر بہرحال اس کے بعد زبیلہ، ٹرپلی یعنی طرابلس جو ہے ادھر کا بھی رخ کیا۔ پھر مصر کی یہ گورنری ان کو حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور مصر پر ہی یہ گورنر رہے، اور ان کے جہاں بھی یہ رہے ہیں پولیٹیکلی، ان کے ہاں کبھی کوئی اپہیول نہیں ہوا۔ یہ ایک انتہائی سمجھدار پولیٹیشین کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جنرل بھی تھے اور یہ پولیٹیشین بھی تھے، یہ دونوں کام کرتے تھے۔ جب کبھی ان کو مامور کیا گیا جس بھی کام کے اوپر، تو انہوں نے وہ کام بہت بہترین طریقے سے کیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بوجوہ ان کو معزول کیا، اور ان کو معزول کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی سرح جو ہیں ان کو لگا دیا مصر کا گورنر۔ ان کی جو خیر خواہی ہے اور نیک نیتی، وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب فتنہ اٹھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہاں سے اٹھا ہے، مصر سے۔ مصر کے وہ تھے ینگسٹرز، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیم کرنا، اور ان کے بارے میں مختلف بالکل ہی بیہودہ اور بیس لیس جو الزامات انہوں نے لگائے تھے، وہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اگر عمرو بن العاص ہی وہاں پر لگاتار رہتے گورنری میں تو شاید یہ نہ ہوتا، لیکن بہرحال قدر اللہ و ما شاء فعل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پھر انہی کو بھیجا تھا مصر، اور انہوں نے ہی جا کر وہاں پر جو ہے وہ کچھ جو بغاوت ہے اس کو ختم کروایا تھا۔ حضرت عمر کے دور کی ایک جو بڑی خوبصورت ایک بات جو ہے وہ ان کی گورنری کے دور کی، کہ وہی دور ہے جب ادھر قحط پڑا تھا مدینہ میں قحط پڑا، اور حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ تم لوگ وہاں پر کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اور یہاں پر ہم بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے واپسی خط لکھا تھا کہ امیر المومنین، میں آپ کو ایسا غلے کا قافلہ بھیجوں گا کہ جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اور انہوں نے پھر بھیجا تھا، بہت ہیوج انہوں نے ایک غلہ بھیجا، اور اس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ وہ قحط جو ہے وہ رفع دفع ہوا تھا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی مشکلات پیش آتی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے اور نہایت خیر خواہی کے ساتھ
یہ مشورے کا جواب بھی دیتے تھے اور پوری اپنی کوشش کیا کرتے تھے. خود یہ فلسطین میں زیادہ تر جا کے مقیم ہو گئے تھے اور فلسطین سے کہتے ہیں جہاں یہ تھے وہاں سے کبھی کوئی ایشو نہیں اٹھا. پھر آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور. تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ اپنی معزولی کے بعد خالد بن ولید کی طرح انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی موومنٹ نہیں چلائی. حالانکہ ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کو ایک تکلیف تو ظاہر ہے کہ ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے تو عبداللہ بن ابی سرح کو تمہارے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ جیسے عمرو بن العاص مینیج کرتے ہیں افیئرس کو تم نے ویسے ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, یعنی وہ نہیں کر سکے گا جو عمرو بن العاص کرتا ہے. تو بہرحال پھر معزولی کے بعد یہ بالکل سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور فلسطین میں اقامت اختیار کی تھی. کبھی کبھار مدینہ آتے. عثمان رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے کے وقت مدینہ میں ہی موجود تھے, لیکن جب دیکھا کہ فتنہ و فساد کے شعلے قابو سے باہر ہو گئے تو یہ کہہ کر کہ عثمان کے قتل میں جس کا ہاتھ ہوگا اس کو خدا ذلیل کرے گا. جو شخص ان کی مدد نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ مدینہ چھوڑ دے. یہ خود شام چلے گئے. بہرحال دل ان کا برابر انہی میں لگا رہا. ہر آنے جانے والے سے حالات پوچھا کرتے تھے. اور پھر وہ ایک انتہا کا واقعہ کبریٰ پیش آیا جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تھا اور جنگ جمل کا تھا. دونوں میں یہ شامل نہیں تھے, کسی سائیڈ پر بھی یہ نہیں تھے. ہی واز ناٹ دیئر. یہ اپنے وہ جو انہوں نے اپنی ایک علیحدگی گوشہ نشینی فلسطین میں اختیار کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے برقرار رکھا. پھر جب علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف شروع ہوا تو حضرت علی نے جریر بن عبداللہ بجلی کو بیعت کے لیے امیر معاویہ کے پاس بھیجا اور مطالبہ کیا کہ بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا. عتبہ بن ابی سفیان نے رائے دی کہ عمرو بن العاص کو بلا کر ان سے مشورہ لو. عمرو بن العاص اس وقت فلسطین میں تھے, بلا کر لائے گئے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کئی مہمیں ان سے کہا کہ مجھے درپیش ہیں اور کئی انہوں نے بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ کئی بیٹل فرنٹ پہ ہو رہی ہیں, یہ چیزیں پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو رہی ہیں اور علی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور انکار کی صورت میں جنگ پر آمادہ ہیں. تو انہوں نے ان کو مشورے دیے. انہوں نے کہا کہ جو بیٹل فرنٹ ہے ان کے ساتھ تو ان کے قیدی چھوڑ کر تو مصالحت کر لو, یعنی فی الحال کے لیے نا ان کو بیک آف کر دو, ختم کرو. علی کا معاملہ البتہ بہت اہم ہے, مسلمان کبھی بھی تم کو ان کے برابر نہیں سمجھیں گے. تو معاویہ نے کہا نعوذ باللہ, ان کو یہ سمجھ آئی ہوئی تھی معاویہ کو, حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے ہرگز کہ عثمان کے قتل میں علی معاون ہے, نعوذ باللہ. اور انہوں نے امت اسلامیہ میں پھوٹ ڈال کر فتنہ پیدا کیا ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیکن تم کو سبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں تمہارے مقصد کے حصول کے لیے خواہ مخواہ کیوں تمہاری مدد کروں. بالآخر جو ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. وہ گورنری شام کی کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں کہ انسان میں فرق ہوتا ہے نا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ معزول ہوئے, معزول ہو گئے. عمرو بن العاص معزول ہوئے, معزول ہو گئے. برا بھی لگا, تکلیف بھی ہوئی, لیکن ہو گئے اور سائیڈ پہ ہو گئے, فتنہ نہیں کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کی قسمت میں کچھ تھوڑا بہت اس طرح کی چیز لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے بات نہیں مانی حضرت علی کی. اور حضرت علی خلیفہ تھے, وہ جائز جینوئن خلیفہ تھے. ان کو مدینہ کے لوگوں نے اور وہاں پر موجود صحابہ کرام نے ان سے بیعت کی تھی اور وہ اس بات کا اختیار رکھتے تھے اب کہ وہ کس کو کہاں کا گورنر بنائیں اور کہاں کا نہ بنائیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی کے پولیٹیکل ڈیسیجن سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں کو ہٹاتے یا نہ ہٹاتے. ہم تو خیر کون ہیں اختلاف کرنے والے, جو ہسٹورینز ہیں وہ کوئی بات اس طرح کی لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ حضرت علی کا حق نہیں تھا معاویہ کو معزول کرنے کا تو یہ درست نہیں ہے. ان کو پورا حق حاصل تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول ہو جانا چاہیے تھا. ان کے معزول نہ ہونے کے فیصلے نہیں تو جنگ صفین کرائی تھی. بہرحال یہاں پر آ کر یہ وہ دور ہے جو جب میں نے جتنا پڑھا ہے تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس پر وہ بعد میں پچھتائے ہیں, کیونکہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے اور جنگ جمل ہے اس وقت تک تو وہ سائیڈ پہ رہے ہیں.
انہوں نے کسی چیز میں حصہ ہی نہیں لیا، اور اسی لیے نہیں لیا کہ یہ جو ہے نا یہ اب فتنہ ہے. لیکن یہاں پر چاہے وہ مصر کی گورنری تھی، چاہے وہ جو بھی تھا، کہ ٹھیک ہے دونوں طرف صحابہ ہیں تو میں اگر کسی ایک کی سائڈ لے لوں گا تو کیا ہو جائے گا. واللہ عالم کہ ان کے دل میں کیا آئی. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ساتھ منتخب، اور پھر انہوں نے کچھ اس طرح کے وہاں پر چلائی بھی، کوئی ایسی موومنٹس بھی چلائیں کہ جس سے لوگ جو ہیں نا سیرینز وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی بھی نمائش کی گئی تھی، اور لوگ آتے، لوگ روتے، اور لوگوں نے یہاں تک قسم کھا لی کہ جب تک قاتلین عثمان کو قتل نہ کریں گے اس وقت تک نہ بستر پر لیٹیں گے اور نہ عورتوں کو چھوئیں گے. تو پھر جنگ صفین کی تیاری شروع ہوئی، اور اسلامی تاریخ کی وہ المناک جنگ ہوئی جو تاریخ اسلام میں جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے. اور اس جنگ کا سلسلہ مدتوں رہا ہے، مدتوں آمنے سامنے کیمپ کر کے بھی یہ پڑے رہے ہیں. اور پھر آخری فیصلہ کن معرکہ ہوا جب عمرو بن العاص کو یقین ہو گیا کہ اب شامی زیادہ دیر میدان میں نہیں ٹھہر سکتے. جب جنگ ہوئی نا تو ابتدا میں حضرت علی کو ہی فتح ہو رہی تھی. حضرت عمرو بن العاص نے ایک ٹیکٹک کیا تھا. اب اس ٹیکٹک کو حضرت عمرو بن العاص کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ خون ریزی بہت ہو رہی ہے، اور صحابہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہے. تو انہوں نے نیزوں پر قرآن کے جو مصحف ہیں وہ لگوائے، اور تاکہ جنگ جو ہے نا اس کے شعلے کم ہو جائیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں ہائی لائٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک وار ٹیکٹک تھا، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ شامی اب مزید نہیں ٹھہر سک رہے، تو بجائے اس کے کہ شکست فاش ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ جس کو انتہائی وہ ایک کنٹروورشل واقعہ ہے، جس کو تحکیم کا واقعہ کہتے ہیں، کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم بن جائے. وہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے سے کوئی انکار نہیں ہے، واقعہ ہوا ہے. وہ واقعہ ہی تو ہوا ہے کہ جب خوارج کو ایشو ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے انسانوں کو حکم کیوں بنایا ہے، ابو موسیٰ اشعری اور ادھر سے عمرو بن العاص. تو جب عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ خوارج کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کی لڑائی میں حکم من اہلہ و حکم من اہلہا حکم بنانے کا حکم ہے، یا یہ کہ تم سے اگر احرام کی وائلیشن میں کوئی جانور شکار ہو جائے تو کوئی حکم بتائے گا کہ اس کی بدلے میں تم نے کتنا کیا دینا ہے، یعنی کون سا جانور تم نے ذبح کرنا ہے، کس چیز کا دم دینا ہے. تو یہاں پر کیوں نہیں انسان حکم ہو سکتے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ جو آیت ہے قرآن کی ان الحکم الا للہ، کہ وہ کیونکہ تم لوگوں نے وائلیٹ کی ہے. تو یہیں سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ پہلے دشمن تھے، یہیں سے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنا ہی ایک مزاج تھا. اور پھر انہوں نے ایک ثالثی نامہ جو ہے وہ تحریر ہوا. یہاں پر جو یہ واقعہ بتایا جاتا ہے نا کہ ثالثی نامہ تحریر ہونے کے بعد، اب وہ تو تحریر ہو چکا ہے نا، اس کے بعد جو ہے زبانی کلامی جو بات بتائی جاتی ہے اس ایک واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ واقعہ من گھڑت ہے. اور وہ یہ کہ حضرت عمرو بن العاص نے کہا ابو موسیٰ الاشعری کو کہ آپ پہلے اناؤنس کریں، آپ بزرگ ہیں. فیصلہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی. اور بیچ میں پھر یہ تھا کہ کس کو بنائیں گے، پھر وہ یہ کہ بعد میں سوچا جائے گا کس کو بنائیں گے، ان دونوں حضرات کو ہم معزول کر دیتے ہیں. تو آپ پہلے حضرت علی کو معزول کریں، آپ بزرگ ہیں، آپ بات پہلے کریں. ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ انہوں نے اپنے کو معزول کر دیا ہے، یعنی کینڈیڈیٹ کو، تو میں تو نہیں معزول کر رہا معاویہ کو. یہ جو واقعہ ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، جو شیعہ سورسز میں وہ ساری وہ داستانیں شام غریباں اور وہ جو کربلا کی داستان کی جتنی بھی جو سارا جو یعنی من گھڑت جو واقعات ہیں وہ بھی اسی ایک بندے کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اور اس واقعے کا راوی بھی صرف ایک وہ بندہ ہے. تو لہٰذا یہ ایک جو بیچ میں بات ہے نا بس اس کو آپ ڈینائی کریں گے، ورنہ تحکیم کا واقعہ تو ہوا ہے نا، اور تحکیم ہوئی صلح کے لیے ہی ہے
کہ مطلب بہت ہو گئی، ہمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ہمیں چیز کے اوپر پہنچنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر بہت جو ایک ہے نا یعنی بکراہت اور نہ پسند کرتے ہوئے بھی بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس بات پہ صلح کی کہ یہ پروونسز آپ کے اور یہ پروونسز میرے، اور وہ ایک ٹائم تھا کہ جب مسلمانوں میں 2 خلیفہ ہوئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑا، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر حضرت حسن نے 6 مہینے کی خلافت کے اندر ہی یہ بات سمجھ لی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت حسن جو ہے نا یہ حضرت علی کو تھرو آؤٹ پیچھے رہنے کا مشورہ بہرحال دیتے تھے، جنگ جمل میں بھی اور صفین میں بھی۔ تو پھر اس کے بعد جو یہ ہے نا خوارج کو پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی نا۔ خوارج کو یہ تھا کہ اب تو بات جو ہے وہ ہماری تو کوئی بات بنی نہیں، اور علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ موجود ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ ہیں، اور عمرو بن العاص کو بھی کچھ نہیں ہوا، مصر کے گورنر بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا ہی آرگنائز پلان بنایا، اور انہوں نے زہر سے بھرے ہوئے خنجر انہوں نے تیار کیے، اور پھر ایک ہی دن انہوں نے کہا سیم ڈے 3 مختلف مقامات پر، کوفہ میں حضرت علی، شام میں معاویہ، اور مصر میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان تینوں پر ہم فجر کے بعد، یہ جب فجر پڑھانے آئیں گے نا، امامت کرایا کرتا تھا نا امیر، تو یہ فجر پڑھانے آئیں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور تینوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ اور ہوا یہ کہ ابن ملجم نکلا، حضرت علی نکلے نماز پڑھانے کے لیے، حضرت علی کو اس نے خنجر مارا۔ شہادت کی جو تھی نا سعادت، وہ صرف حضرت علی کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ نکلے ہی نہیں، کوئی اور آدمی نکلا، وہ شہید ہو گیا ان کے بدلے میں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مارا اس نے، لیکن زخم آئے معمولی اور وہ بچ گئے، اور ابن ملجم پھر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں پھر کر دیا گیا تھا قتل۔ خوارج کا حضرت عمرو ابن العاص کے خلاف ہونا بھی عمرو ابن العاص کے ایمان کی ہی علامت ہے، وہ ان کے پکے مومن ہونے اور راسخ العقیدہ اور درست ڈائریکشن میں ہونے کی علامت ہے کہ خوارج ان کے خلاف تھے۔ خوارج جس طرح حضرت علی کے خلاف ہیں، اسی طرح معاویہ اور عمرو بن العاص کے بھی خلاف ہیں۔ خوارج کا ان تینوں حضرات کے خلاف ہونا ان کے، حضرت علی کے تو ہے ہی ہے ایمان کے حق میں گواہی، ان باقی دونوں بزرگوں کے حق میں بھی گواہی ہے۔ اور ان کی جو وفات ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی، یہ روایات کے اختلاف کے ساتھ 43، 47 یا 51 ہجری میں مصر ہی میں ہوئی ہے۔ تقریباً 90 سال انہوں نے عمر پائی، اور مرض الموت میں اپنی گزشتہ لغزشوں پر بہت نادم تھے، اور اتنی پاورفل اور اتنی خوبصورت ڈیتھ ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ سے رحم اور معافیوں طلب کرتے کرتے وہ دنیا سے گئے ہیں۔ اور ایک جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، یہ بھی ایک حیرت انگیز ہستی ہیں۔ ان کے تو بارے میں جب جب پڑھو تو انسان کو ان کی حیرت ہوتی ہے کہ بہرحال یہ آئے ہیں عیادت کرنے عمرو بن العاص کی۔ آپ سوچئے کتنی مخالفت تھی، جنگوں میں آمنا سامنا تھا، ایک بندہ بیمار ہے، اس کی عیادت کو آئے ہیں۔ تو سلام کے بعد پوچھا ابو عبداللہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا دنیا کم بنائی، عمرو بن العاص نے کہا دنیا کم بنائی مگر دین زیادہ بگاڑا۔ اگر اس کو بگاڑا ہوتا جس کو بنایا ہے، اور اسے بنایا ہوتا جس کو بگاڑا ہے، تو یقیناً کامیاب ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے علی بن ابی طالب کو یاد کیا، انہوں نے کہا اللہ رحم فرمائے ابن ابی طالب پر کہ وہ کہا کرتے تھے کہ موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے جو محافظ تھے نا، باڈی گارڈز تھے، ان کو کہا کہ مجھ سے موت کو دور کر لو، تم لوگوں کو تو میں نے اپنی حفاظت پر متعین کیا ہوا تھا نا، تم لوگ تو میری موت سے حفاظت کرنے کے لیے متعین تھے۔ یعنی ایک طرح سے تذکیر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ویسے کوئی اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ تذکیر کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اے بھتیجے مجھ کو کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں۔
تو ابن عباس نے کہا کہ افسوس اب وہ وقت کہاں کہ آپ میری نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، اب وہ بھتیجا بوڑھا ہو کر آپ کا بھائی ہو گیا، یعنی اب تو میں بھی اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب میں کہاں بھتیجا رہے آپ کا، تو اگر آپ رونے کے لیے کہیں تو میں رونے کے لیے تیار ہوں، مقیم سفر کا کیسے یقین کر سکتا ہے، یعنی میں تو یہاں ہوں نا، ابھی مجھے کیا پتا کہ آپ کو سفر میں کیا اب درپیش آنا ہے۔ تو یہ جو ایک کنائے کی زبان تھی، ایک دوسرے کی تو سمجھتے تھے نا وہ، تو عمرو بن العاص نے کہا کہ تو مجھ کو پروردگار کی رحمت سے نا امید کرتا ہے، خدایا یہ ابن عباس مجھ کو تیری رحمت سے نا امید کر رہا ہے، تو ابھی تو مجھے یہاں تکلیف دے کر مجھ سے راضی ہو جا۔ تو بہرحال عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے رحم اور معافی کی درخواست کرتے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو پہلے معمولی پانی سے نہلا کر کپڑے سے خشک کرنا، پھر تازہ اور صاف پانی سے نہلانا، تیسری مرتبہ کافور آمیز پانی سے غسل دینا اور کپڑے سے خشک کرنا، کفناتے وقت ازار کس کر باندھنا اور جنازہ درمیانی چال سے لے چلنا، لوگوں کو جنازے کے پیچھے رکھنا کہ اس کے آگے ملائکہ چلتے ہیں اور پچھلا حصہ بنی آدم کے چلنے کے لیے ہے، قبر میں رکھنے کے بعد مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، پھر دعا میں مصروف ہو گئے کہ الہ تو نے حکم دیا میں نے عدول حکمی کی، تو نے ممانعت کی میں نے نافرمانی کی، یعنی ایک طرح یہ نہیں کہ ساری زندگی ایسے گزری ہے اسلام میں، یہ لاسٹ جو ان کا وہ جو ہے نا حضرت علی والا اینڈ میں یہ ان کو کھٹکتا رہا ہے۔ تو میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں، طاقتور نہیں ہوں کہ غالب آ جاؤں، ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہی کہتے کہتے وفات ہو گئی۔ یکم شوال سن 43 ہجری زیادہ راج رائے ہے، بعد نماز عید الفطر آپ کے صاحبزادے نے نماز جنازہ پڑھائی اور مصر میں ہی سپرد خاک کیے گئے۔ 2 بیٹے ان کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے، ایک عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ایک محمد بن عمرو بن العاص۔ کہتے ہیں کہ صفین سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں کس طرف کو جاؤں، تو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہا تھا کہ آپ حضرت علی کی سائڈ پہ جائیں، اور محمد نے کہا کہ آپ معاویہ کی سائڈ پہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ کو کہ تم نے مجھے آخرت چوز کرنے کو کہا ہے، اور محمد کو کہا کہ تم نے مجھے دنیا چوز کرنے کو کہا ہے، لیکن پھر دنیا چوز کی اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی جو ہیں ان کے فیصلے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے خاص ذوق رکھتے تھے اور بہت صاف اور واضح پڑھا کرتے تھے۔ لڑائیوں کے دوران بھی جب بھی لمحات میسر آتے تعلیم کے تو ضرور حدیث کی اشاعت بھی کرتے۔ ان کی مرویات کی تعداد 39 ہے، جن میں سے 3 متفقن علیہ ہیں، ایک بخاری میں ہے اور 3 مسلم میں ہے الگ سے بھی۔ سنت نبوی کی پیروی کرتے جتنا ہو سکتا۔ ایک دن ممبر پر تقریر کر رہے تھے کہ آج تم لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے احتراز فرماتے تھے تم ان کی طرف راغب ہو رہے ہو اور دنیا کی تمنا کرتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنارہ کشی اختیار فرماتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے، ان کا جو ایک فہم تھا، جو ایکیومین تھا، وہ بہت تیز تھا، تو کس طرح انہوں نے اجتہاد کیا تھا جنگ سلاسل میں، سریہ میں۔ شعر و شاعری سے بھی ان کو ذوق تھا۔ حلیہ قد چھوٹا تھا اور فربا اندام تھے، یعنی موٹاپے کی طرف مائل تھا، بالوں میں سیاہ خضاب کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ذرا گہرا خضاب کیا کہ بال کوے کے پر کی طرح کالے ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ کیا؟ عرض کی امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آپ کسی قابل شمار کریں، یعنی بڑھاپے کے آثار میرے اوپر نظر آئے تو آپ نے کہنا یہ تو بوڑھا ہو گیا تو اس کو اب کہیں نہیں بھیجنا، تو لہٰذا تاکہ آپ مجھے کوئی ڈیوٹی سونپے رکھیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور قوت ایمان جو ہے اس کے اعتراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا کہ اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص، کہ لوگ اسلام لائے ہیں اور عمرو بن العاص ایمان لائے ہیں۔ انتہا کے حق پسند تھے،
خلوص دل کے ساتھ جس کے ساتھ ہوتے اسی کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تدبیر و سیاست میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، صدقات و خیرات میں بہت فراخ دل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ہم سب کے مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ان جلیل القدر ہستیوں کے ساتھ جنت میں مرافقت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔